اللہ تعالی نے ہر چیز کی ایک انتہا رکھی ہے۔ یہ دنیا بھی اس کائنات کے اندر نہیں تھی۔ اللہ تعالی نے اس دنیا کو اپنے وجود باوجود سے زندہ کیا، بنایا اور پیدا کیا۔ پھر یہ دنیا جوان ہو گئی، اور جوان ہونے کے بعد اس کی انتہا ہے، بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپے کے بعد یہ دنیا مر جائے گی۔ آج ایک زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، پھر اس کے بعد مسلسل تاریخ میں کچھ منتخب ایسے افراد کے نام آتے ہیں جن لوگوں نے دنیا کے لوگوں کی تقدیروں کو بدلنے کا کام کیا، اور وہ آئے، انہوں نے اپنی محنت سے، جتن سے، کوشش سے اس دنیا کو بنانے والے کے مشن کو زندہ کیا، اور ان کی محنت، دعائیں سحرگائی، ان کا رونا اور گڑ گڑانا اتنا پاورفل، اتنا طاقتور تھا کہ بڑے بڑے پتھر دل انسان موم بن گئے، جن کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ بدلے جا سکتے ہیں۔ پتھر سے زیادہ سخت تھے، لوہے سے زیادہ سخت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ مقدس بندے ان کے درمیان میں آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد ان کو ایک سیدھا سچا راستہ بتلایا، اور ان کی زبان سے نکلنے والے بول اتنے طاقتور تھے، اتنے طاقتور کہ ان سے لوگوں نے دیکھا کہ جو اپنے ہاتھوں میں نبی کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر چل رہے ہیں، اسی مقتول نبی جس کا ارادہ کیا گیا، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کر رہے۔ تقدیریں بدل گئی۔ پھر دنیا اور آگے چلی، یہ دنیا اپنے شباب کو، جوانی کو پہنچ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھلان کی طرف لایا، اور اس یہ زوال کی طرف گئی، اور اب دنیا اس انتہا کی طرف جا رہی ہے کہ اب اور جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے، اس کے علاوہ قلابے ختم کر دیے جائے۔ یہی دنیا میں انسان کا محور ہے، اور اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ دیکھ، زمانے کی الٹ پھیر کو دیکھ، صبح و شام کی رنگت کو دیکھ، دنیا کے معاملات کو دیکھ، اور سبق لے لے کہ ایک دن، ہر آنے والا دن پچھلے دن کو اپنی موت کے قریب کر رہا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس کام کو کل کر لوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ آنے والا کل جس کے اوپر تو اپنی خوشیوں کو، اپنی حاجت کو، اپنی عزت کو، اپنے کام کاج کو ٹال رہا ہے، وہ آنے والا دن تجھے موت کے قریب کر رہا ہے۔ یہی دنیا کا انجام ہوتا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، آپ حضرات اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی استقلال نہیں، یہ انسان کو اس طرف لے جا رہی ہے جس چیز سے انسان ڈرتا ہے اور انسان بھاگتا ہے۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے
اور ہر کہنے والا کہتا ہے، ہر مظلوم کہتا ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ بھائی تو یہ کام کر رہا ہے، اس کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے پاس ایک ایسا دین دیا جس دین کی بہت قیمت ہے، بہت عزت ہے۔ یہ دین بڑا طاقتور ہے، اس نے انسان کو وہاں سے لے کر آیا، اس طرف سے انگلی پکڑ کر انسان کو سکھلایا جہاں انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ چند قطروں کی شکل میں، چند بے جان چیزوں کی شکل میں اس انسان کا وجود تھا، لیکن یہ دین انسان کو اس کی حقیقت کو بتلاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے انجام کو بھی بتلاتا ہے کہ تیرا انجام یہ ہونا ہے۔ تو ایک بے جان چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک برتن کے اندر تجھے پیدا کیا اور بنایا، اور تو اس راستے سے نکل گیا، اور نکلنے کے بعد تو رینگنے لگا، کودنے لگا، دوڑنے لگا، بھاگنے لگا۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا، پھر تو ایک بے جان لاشا بن جائے گا اور اللہ کے دربار میں تجھے کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ تیری حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو جس انسان نے سمجھ لیا، سارے دین کا نچوڑ یہ ہے، سارے اسلام کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے اور اپنے انجام کو پہچان لے۔ اگر انجام کو اچھا کرنا ہے تو اس دنیا کی زندگی کے اندر جتنے دن برے، اپنے انجام کو عزت والا بنانے کے لیے، بہترین بنانے کے لیے، پاورفل بنانے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے، آخرت کی عزت کو پانے کے لیے اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں عزت والا کام کر لے اور اپنی آخرت کو چمکدار بنا لے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، آج دنیا بڑھاپے کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، 1444 سال پہلے اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ دنیا اپنی انتہا کو، بالکل انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ اب اور جب قیامت کا انتظار کرو، جب سورج کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، چاند کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، پہاڑ روئی کے گولوں کی طرح اڑیں گے، زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، پھر انسان کے سامنے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تمہیں اپنے رب کے سامنے صف در صف پیش کیا جائے گا اور ایسے پیدا کر کے رکھ دیا جائے گا جیسا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کر دیا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ تعالی تمہاری ہڈیوں کے ٹکڑوں سے، تمہارے گوشت کی مٹی سے، تمہاری قبر کے ذروں سے، جن پہاڑوں میں تمہیں دفنایا گیا وہاں کے ریگزاروں سے، جن ہریالیوں میں تمہیں دفنایا گیا وہاں کی مٹی کے ذروں سے تمہیں پیدا کر دیا جائے گا، اور تم اللہ کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے، تمہارے رجسٹر کھول دیے جائیں گے، اور پھر جب رجسٹر کھل جائیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بات جو تمہاری زندگی میں تم نے معمولی سمجھی، اللہ قیامت کے دن اس رجسٹر کے ذریعے سے سامنے لا کر رکھ دے گا، اور تم یہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، اللہ یہ بات اتنی میں غیر معمولی، اتنی معمولی، جس بات کو میرے ذہن و دماغ نے بھلا دیا، آج
تیرے کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے رجسٹر سے اس کو پیش کر دیا گیا. یہ تو کوئی اتنی بڑی نہیں تھی. میرے دوستو، اس دنیا کی زندگی انتہا کو پہنچ رہی ہے. جو اللہ کے نبی کے زمانے سے دوری آتی جائے گی، خیر کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے. جو قیامت کے قریب انسان جائے گا، خیر کے دروازے بند ہوں گے، اور ہر آنے والا دن ایک فتنے کو جنم دے گا، اور وہ فتنہ پیدا ہونے کے بعد انسانیت کو، انسان کے سچے لوگوں کو، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اس بربادی کی طرف لے جائے گا جس بربادی سے نکلنے کا کوئی راستہ انسان کے پاس نہیں ہوگا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بوڑھی ہو رہی ہے، انسان تباہی بربادی کی طرف چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں آپ سے پوچھا گیا، یسألونک عن الساعہ، اے نبی آپ یہ بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے علمہا عند ربی. اے لوگو، تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، اس کا علم مجھے نہیں ہے. اس کا علم تو میرے پروردگار کے پاس ہے. ہاں، اس قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیاں کچھ مجھے بتلا دی گئی. ان نشانیوں کو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو قیامت کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن قیامت کب آئے گی؟ جب انسانوں کے اندر یہ بیماری آ جائے، یہ بیماری آ جائے، یہ بیماری آ جائے، یہ بیماری آ جائے، تو یاد رکھنا یہ نشانی ہے قیامت کی کہ قیامت اب آئے اور تب آئے. اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں ان بیماریوں کا تصور نہیں تھا، لیکن آج امت کے علماء، خطبہ، دین کی ہمدردی رکھنے والے، دین کو سمجھنے والے، دین کی طرف رکھنے والے، دین کے لیے کوڑنے والے، دین کی محبت رکھنے والے آج دیکھ رہے ہیں کہ امت کے اندر وہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور امت تباہی بربادی کی طرف چل رہی ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے 13 نشانیاں بیان کی. ان 13 نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو نشانی صرف اللہ کا انکار کرنے والے کافر و مشرک میں پائی جاتی ہے. ان 13 نشانیوں میں سے ساری نشانی، ہر نشانی کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اللہ کے دین کو دین سمجھتے ہیں، جو اللہ کو اپنا معبود تصور کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اللہ کے نبی پر اترنے والے قرآن کو مانتے ہیں، جو نبی کے لائے ہوئے اسلام کو مانتے ہیں، جو نبی سے محبت رکھتے ہیں، جو نبی سے تعلق رکھتے ہیں. ان 13 کے 13 نشانیوں کا تعلق صرف اور صرف مسلمانوں سے. جب مسلمانوں کے درمیان میں یہ بیماریاں پائی جانے لگے تو یاد رکھنا کہ قیامت اس جمعے کو آ جائے یا اگلی جمعے کو آ جائے. اللہ کے نبی ان نشانیوں کو ظاہر کر کے مجھے اور تمہیں اس بات کے لیے ابھار رہے کہ ایک قوم کے نوجوانوں، بوڑھوں، اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ اپنے قدم کو اس طرف مت لے جاؤ جو اس دنیا کی تباہی بربادی کا ذریعہ بنے. اے لوگوں، اپنے قدم کو صحیح رکھو. یہ قدم اگر ڈاماڈول ہو گئے تو یاد رکھو تمہارے بھٹکے ہوئے قدم اس دنیا کی تباہی بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گے.
کافر اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو رہے، نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، ان سے لے کر داؤد علیہ السلام تک، داؤد علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سلیمان علیہ السلام تک، سلیمان علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک ہر دور میں اللہ کا انکار کرنے والے، نبی کا انکار کرنے والے، کتاب کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے، اسلام کا انکار کرنے والے، سچائی کو کچلنے والے ہر دور میں رہے۔ لیکن یاد رکھو، ہر دور میں ایمان والوں کی زندگیوں میں جو گناہ آئے اس میں پرسنٹیج گھٹتا اور بڑھتا رہا۔ آج ایمان والوں کے درمیان میں جتنا بے ایمانی، بدماشی ہے، نافرمانی ہے، وہ کسی بھی زمانے میں نہیں تھی۔ یہ بات برحق ہے کہ کوانٹٹی زیادہ ہو گئی، افراد زیادہ ہو گئے، لیکن گناہوں کی نحوست ہماری جیب میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغ میں، ہماری آنکھوں میں، ہماری زبانوں میں، ہمارے کانوں میں اس قدر بڑھ گیا کہ اللہ کی نافرمانی، کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بھرا ہوا نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، اور جو زنا کے دروازے کھل رہے ہیں ان کو ایک طرف رکھو۔ ایک چیز، موبائل کی لعنت، اس نے امت کو کہاں پہنچا دیا؟ پہلے انسان گناہ کرنا چاہتا تھا، اپنی آنکھوں کو اللہ کے خوف سے بند کر لیتا تھا کہ ان آنکھوں کے سامنے گناہ نہ آوے، کانوں کو بند کر لیتا تھا کہ کانوں میں گناہ کی بات نہ داخل ہو، زبان کو بند کر لیتا تھا کہ اس زبان پر گناہ کی بات نہ آوے، دماغ کو خالی رکھتا تھا کہ اس دماغ کے اندر گناہ کی بات نہ آوے، اپنے ہاتھوں اور پیروں کی حفاظت کرتا تھا۔ لیکن اس دنیا کی بربادی کی وجہ سے یہ گناہ آج ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ جب جی چاہے دیکھو، چاروں لاچار دیکھو، جب جی چاہے سنو، چاروں لاچار سنو، اگر تم نہیں سننا چاہتے برابر والا سنا دے گا، اگر تم نہیں دیکھنا چاہتے برابر والا دکھا دے گا، اگر تم نہیں بولنا چاہتے برابر والا بلوا دے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آج اس دنیا کی بربادی کی سب سے خطرناک نشانی یہی موبائل کی شکل میں ہمارے پاس آ گئی، جس نے ہمارے بچوں اور بچیوں کے کیریکٹر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کام ہو گیا، لیکن جب تم اس کے اسباب و وسائل کو دیکھو گے اور جڑ تک پہنچو گے، انتہا تک پہنچو گے، تو پتہ چلے گا کہ اس موبائل کا خطرناک کردار ہے جس نے میری اولاد کو تباہ و برباد کر دیا، میری قوم کو تباہ کر دیا، میرے محلے کو تباہ کر دیا، اچھے خاصے نمازی نماز پڑھنے والے کو تباہ کر دیا، حج کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔ پہلے زمانے میں لوگ حج کرنے جاتے تھے، اللہ کے کعبے کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ لیکن آج
مکے اور مدینے میں جب حج کرنے والا عمرہ کرنے والا جاتا ہے تو اپنے ساتھ سب سے بہترین موبائل کو لے کر جاتا ہے کہ اس سرزمین پر جہاں جا کر اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کانپ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی کا کمرہ ہے، اللہ کے نبی کا حجرہ ہے، اور بڑے بڑے اولیاء قطب ابدال غوث اللہ کے نبی کی جالیوں کے سامنے جا کر تھر تھر کانپتے تھے۔ آج مسلمان دھڑلے سے وہاں پر ویڈیو کال کرتا ہے اور اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کا سب سے بڑا کام کر رہا ہوں۔ اس موبائل نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا؟ اسی کو کہا گیا جوں جوں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس کا مفہوم مخالف، میرے زمانے سے جوں جوں دوری آتی چلی جائے گی، خیر کے پہلو اور اس کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے ہم 1434 سال دور ہٹ گئے، اللہ کے نبی کے زمانے سے ہم 1450 سال دور ہٹ گئے۔ اس زمانے میں آنے کے بعد قدم قدم پر گناہ، فحاشی، بے حیائی، بے غیرتی، بربادی، اللہ کی نافرمانی کا کون سا پہلو ایسا ہے جس پہلو کو آج کا انسان زندہ نہیں کر رہا ہے؟ اور کچھ لاک ڈاؤن سے پہلے اگر بچے محفوظ تھے تو اسکول اور کالج والوں نے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں یہ شیطان کا آلہ دلوا دیا۔ اب وہ بچے یا وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اس گھناؤنے گناہ کو اپنے گھروں میں جگہ نہیں دی تھی، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کی اولاد مجبور کر رہی ہے کہ آپ ہمیں ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، اس موبائل کو ہمارے ہاتھوں میں دے دو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں پرسنٹیج کے حساب سے جتنا بچہ برباد ہوا ہے، جتنا یوتھ برباد ہوا ہے، اتنا دنیا انسانیت کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ہمارے ایسے ایسے بچے جن بچوں کی تہذیب و ثقافت کے لیے، جن بچوں کے دین و ایمان کے لیے ہم نے اپنے ہاتھوں سے لاکھوں روپے خرچ کیے، ان کے کھانے پر، ان کی تعلیم پر، ان کے کردار پر، ان کی افراد سازی پر، ان کی تہذیب و ثقافت کے اوپر لاکھوں روپے برباد کیے، اور 10 سال سے ان کے اوپر محنت کی، اور 10 لاکھ کے بچے پر خرچ کیا۔ آج وہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں اور ان کی شکل و صورت، لباس و کردار سب بدل چکا ہے۔ وہ قرآن کے حافظ تھے لیکن نام کے حافظ رہ گئے، وہ عالم تھے لیکن نام کے عالم رہ گئے، وہ نمازی تھے لیکن نماز ان کے ہاتھوں سے کوسوں دور چلی گئی، وہ دیندار تھے لیکن دین اور سنت کی اتباع کا جنازہ نکال چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی تباہ و برباد کر دی گئی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، آج ان گناہوں کا دروازہ کھل چکا ہے اور انسان تباہی بربادی کی طرف چل رہا ہے۔ جو لوگ اس سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر آنے والی ویڈیو اور ہر آنے والا فوٹو امت کے دل و دماغ کو تباہ و برباد کر رہا ہے، یا تو بزدل بنا رہا ہے، یا پژمردگی میں لے جا رہا ہے، یا ان کی
زندگی کے اندر جو ایمانی حرارت ہے اس ایمانی حرارت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ کچھ دنوں میں یہ آئے گا کہ اسی سوشل میڈیا سے لوگ کہیں گے کہ تم کس خدا کو مانتے ہو؟ اس خدا کو جو خدا تمہیں ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ اس دہریت کا پیغام جب امت کے اندر آئے گا تو یاد رکھو ساری دنیا کی امت کے علماء مل کر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جب امت کھلے لگا اس بے حیائی بے غیرتی کو اپنے گھروں میں لے کر آ جاتی ہے اور اپنی تباہی بربادی کے دروازوں کو بند کرنا بھول جاتی ہے، تو پھر اس امت کی تقدیر ہی تباہی بربادی بن جاتی ہے اور امت تباہی بربادی کی طرف چل پڑتی ہے۔ پھر بڑے بڑے انقلابی اس کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بچیوں کا معاملہ ہو یا بچوں کا معاملہ ہو یا دہریت کا معاملہ ہو یا انکار حدیث کا معاملہ ہو، آپ ہماری ہی بستیوں کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں مہدی ہوں، وہ اعلان کرتا ہے میں عیسیٰ ہوں، وہ اعلان کرتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور کروڑوں کھربوں انسانوں کے درمیان میں جو ایک نبی کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، ان میں سے ایک ایک نوجوان کو توڑنا شروع کرتا ہے اور اس کے ساتھ جڑنے والی جماعت لاکھوں میں ہو جاتی ہے، لاکھوں میں ہو جاتی ہے اور وہ ایک فرقہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے ایمان کو اس موبائل کے ذریعے سے تباہ و برباد کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول سے ان کے وشواس کو، ان کے یقین کو توڑ دیا گیا۔ اس ٹوٹنے کی وجہ سے کیونکہ ایک سادہ لو انسان، گاؤں میں رہنے والا انسان، شہروں میں رہنے والا انسان جو بندھوا مزدور کی طرح صبح کو اٹھتا ہے، کارخانے چلا جاتا ہے اور شام کو آتا ہے گھر میں آ کر سو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں کسی عالم کا مصافحہ نہیں ہوتا، وہ کسی دیندار کو نہیں دیکھ پاتا، وہ تو جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ جب اس کے موبائل پر کسی عالم کی شکل والا کوئی شخص آتا ہے اور تقریر کرتا ہے تو وہ اس کی میٹھی میٹھی باتوں کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اس کے دین و ایمان کو کچلنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت سے نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا ہم نے تو بیان سنا، اس بیان کے اندر عالم صاحب نے ہمیں یہ کہا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بات غلط ہے، ہم آپ کی بات کو سچا مانیں یا اس کو مانیں؟ ہم نے کہا بھائی جس کو تم کہہ رہے ہو کہ اس نے یہ کہا ہے اس کا ذرا بیان سناؤ۔ جب اس کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس کے اندر گھسا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک سچے انسان کی شکل میں انہوں نے اپنی شکل کو بنایا اور آہستہ آہستہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے امت کے نوجوانوں کے ایمان کو ایسا چاٹنا شروع کیا جیسے دیمک لکڑی کو چاٹتی ہے، کہ اوپر سے لکڑی کا خول بہت اچھا لیکن اندر گھس کر ان کے دین کو، ان کے ایمان کو، ان کے حیا کو، ان کے پاک دامنی کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے اور ہم احساس نہیں کر پاتے کہ یہ بات صحیح ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے، ہم اس کو سچا مانتے ہیں کیونکہ پگڑی پہنے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے نفع سے زیادہ اس کے اندر جو گناہ ہے وہ گناہ ہمیں تباہ کر رہا ہے، اور جب یہ گناہ تباہ کر رہا ہے تو یہ تباہی ہماری قوم کی بربادی کا ذریعہ بنے گی۔ ہم اس کو محسوس نہ کر سکے، آج نہیں کل محسوس کرو گے جب اولاد تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، جب قوم تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، جب محلے کے نوجوان تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، جب تمہاری عورتیں تمہاری نافرمان بن جائیں گی۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ، اس 13 چیریکٹر ہیں، ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بیماریوں کو بتلایا کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، ماں کو دھتکارے گی اور باپ کو جھڑکے گی اور دوستوں کو اپنے گلے سے لگائے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ ماں باپ کو سمجھاؤ کہ بھائی تو شادی بیاہ میں کیا کر رہا ہے، تو 80% ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق شادی ہو، لیکن اولاد نہیں مانتی، یہ نوجوان نہیں مانتے۔ کیوں؟ یہ سوچ پیدا کی جا رہی ہے کہ تم آزاد ملک میں رہتے ہو، آزاد ہو، کسی کے ماتحت رہ کر زندگی مت گزارو، جو جی میں آئے کرو، اسی طریقے سے زندگی گزارنا یہ عین دنیا کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1444 سال پہلے متنبع کر دیا۔ آج آپ دیکھیے 80% نوجوانوں کا تعلق غیر محرم سے، 80% نوجوانوں کا تعلق غیر محرم سے ہے، اور اس موبائل کے ذریعے سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، فیک آئی ڈی کے ذریعے سے تباہ کیا جا رہا ہے، فیس بک کے ذریعے سے تباہ کیا جا رہا ہے، انسٹاگرام کے ذریعے سے تباہ کیا جا رہا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی ناپاک ویب سائٹ ہمارے موبائلوں پر اپلوڈ ہے، جن کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان، اپنی حیا، اپنی پاک دامنی سب کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا باپ کیسا تھا، ہمارا دادا کیسا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، جو دنیا اپنے بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، ہر آنے والا دن ایک فتنے کو جنم لے کر لا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ یہ فتنے اتنے آئیں گے، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآيَاتٍ تَتَابَى كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُ فَتَتَابَى، جس طرح تمہارے ہاتھوں میں جو پرے ہوئے دانے کی تسبیح ہے، اس تسبیح کے دانے کے دھاگے کو کاٹ دو، پھر اس کے پیچھے سے ایک تسبیح کا دانہ گرے گا، اس کو روکنے کی کوشش کرو گے، دوسرا گرے گا، تیسرا گرے گا، یہاں تک کہ پوری تسبیح کا صرف دھاگا تمہارے ہاتھوں میں رہ جائے گا، دانے سب زمین پر گر جائے گا۔ فرمایا یہی ہوگا قرب قیامت میں کہ جب تم ان گناہوں کو کرو گے تو یاد رکھو تم ایسے فتنوں میں داخل ہو جاؤ گے، زلزلے آئیں گے، زمینوں کو دھسا دیا جائے گا، مصیبتیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، اور ان فتنوں کے اندر تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ تم ان فتنوں سے بچنا چاہو گے، لیکن اب تمہارے بس میں بھی نہیں رہے گا تم ان فتنوں سے بچ سکو، بچ نہیں پاؤ گے۔ میرے بزرگوں، ہم دیکھیں ہم کہاں پہنچ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔
تمہارے ہاتھوں کے عمل کی وجہ سے دنیا میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ اور یاد رکھو جب بھی فساد آئے گا اللہ کی طرف سے تو ایک اشارہ ہوگا، لیکن ذریعہ اور سبب انسانوں کے برے اعمال ہوں گے۔ انسان برا کرے گا، دنیا میں فساد آ جائے گا، اور ایسا چن چن کر اس میں ان فساد کے بھینٹ چڑھیں گے انسان، جیسا کہ پرندہ آتا ہے اور چونچ مار مار کے اپنے مطلب کے دانے کو زمین پر سے چگ لیتا ہے۔ یہ ہونا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اپنی زندگیوں کو درست کرو، نوجوانوں کی فکر کرو، ان نوجوانوں کی فکر کرو۔ آنے والے زمانے میں ایک بہت بڑی نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کی شکل میں آئے گی، اور وہ دجال لاکھوں کے مجمع میں جائے گا، کروڑوں کے مجمع میں جائے گا، سب مسلمان ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ان سے کہے گا میرا کلمہ پڑھو۔ یاد رکھو دجال اتنی بڑی شر کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو اپنی زندگی میں چند دعائیں سکھلا کر گئے، لاکھوں دعاؤں میں سے چند دعائیں، ان چند دعاؤں میں سے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو رٹایا، ان چند دعاؤں میں سے ایک دعا دجال کے فتنے کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ لاکھوں مسلمانوں کے درمیان میں وہ جائے گا، تمام دنیا کے اسباب و وسائل ہوں گے، اور وہ لوگوں سے کہے گا اے لوگوں میں خدا ہوں، میری خدائی کا دعویٰ کرو۔ جو انکار کرے گا قتل کر دے گا، جو اس کو نہیں مانے گا قتل کر دے گا۔ لوگ اس کی کرامت کو دیکھ کر اشارہ کرے گا، آسمان سے بارش برس جائے گی، مردہ زمین کی طرف اشارہ کرے گا، زمین زندہ ہو جائے گی، سبزے اگ جائیں گے، اناج ہونے لگے گا۔ وہ ایک اشارہ کرے گا، مردہ کو قبر سے اٹھائے گا، زندہ کر دے گا۔ اللہ وہ طاقت دے گا اس کو، وہ زندہ کو مار دے گا۔ کمزور ایمان والوں کے درمیان میں ہوگا، وہ کمزور ایمان والے اس کا کلمہ پڑھنے والے بن جائیں گے، کافر بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جن کا ایمان پہاڑ کے برابر تھا، جن کے ایمان کی تعریف اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن جن کے ایمان کی تعریف کرتا ہے، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ صحابہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ایمان ان کی سب سے آسمان و زمین میں سب سے محبوب ترین چیز بن گئی تھی، اور سب سے زیادہ متنفر اور نفرت کی چیز کفر بن گیا تھا۔ ان صحابہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم دجال کے فتنوں سے ڈرو، اور صحابہ کانپ رہے ہیں، صحابہ کے پسینے چھٹ رہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی دیکھ رہے کہ لاکھوں کا مجمع ہے، کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ایمان سے محبت کرنے والے، نبی کا نام لینے والے، لیکن دجال ان کے درمیان میں آیا، اور اس کی کرامتوں کو دیکھ کر، اس کے کرتب کو دیکھ کر، اس کے دھوکے کو دیکھ کر، وہ لوگ اس کا کلمہ پڑھنے والے بن گئے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا۔ آج ہم اپنے معاشرے کو ٹٹول کر دیکھیں، اپنی عورتوں کو دیکھیں، اپنے نوجوانوں کو دیکھیں۔ ہمارے علاقے میں جہاں چپے چپے پر مسلمان ہیں،
چپے چپے پر 2011 کی جن گنگنا کے حساب سے ضلع سہارنپور میں 41% مسلمان ہیں۔ ان 41% کے درمیان میں 400 سے زیادہ مدرسے ہیں اور مکاتب ہیں جن میں قرآن کے حافظ تیار ہوتے ہیں، عالم تیار ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی تحریک ہے جس کی ایک ایک مسجد کے اندر 99.9% مسجدوں کے اندر جماعت کا کام ہوتا ہے۔ اتنا طاقتور، اتنا پاورفل ضلع، لیکن اس ضلع کے اندر کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں مندروں کے اندر تعویذ دینے کا کام کیا جاتا ہے، جھاڑ پھونک کا کام کیا جاتا ہے، اور ان مندروں کی چوکھٹ کے اوپر 80% مسلمان برقع پوش عورتیں ہیں۔ ان کا ایمان کہاں رہا؟ وہ کس ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ آج ایک تعویذ دینے والا آ جائے، ہم لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ایک پیشین گوئی کرنے والا آ جائے، ہم اللہ کی ایمان کو بھلا کر، ان نبی کی بشارت کو بھلا کر اس پر یقین کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام علی ہے، ملا علی، وہ کردستان کا رہنے والا، ابھی 1 سال پہلے پاکستان کے اندر آیا، پاکستان کی سرکار کو ہلا کر چلا گیا۔ کیوں؟ جب اس نے قدم رکھا پاکستان میں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں نے اس کی کرامات کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جور در جور اس کے سامنے اپنی قسمت کے بٹوارے کو لے کر آ گئے، اور کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا جوان، سب لائن میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور سارے شہر کی امن اور شانتی کی ویوستھا تباہ و برباد ہو گئی۔ لوگوں کا ایمان تو یہ ہے، جب ایمان اس طریقے سے کمزور ہو جائے کہ جس کشف و کرامت کے آدمی کو دیکھا سب کچھ بھلا کر بیٹھ گئے، تو یاد رکھو یہ ایمان تمہیں جنت میں نہیں پہنچا سکتا، یہ طاقتور نہیں ہے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی تھی کہ دجال کے سامنے لاکھوں مسلمان جنت سے جہنم میں چلے جائیں گے، اور اللہ کے نبی اتنا ڈرانے کی کوشش کریں گے۔ آج سمجھ میں آتا ہے امت کے نوجوانوں کا ایمان، امت کی عورتوں کا ایمان، امت کے کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان گناہ کرتے 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 اتنا کمزور ہو گیا کہ ذرا سی کسی کے کرتب دیکھتے ہیں ان کا ایمان پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، اور اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ کی طاقت پر یقین رکھو۔ اس کا قرآن زندہ ہے، اس کا کلمہ زندہ ہے، اس کا دین زندہ ہے۔ کچھ بھی ہو، ایک بزرگ کے سامنے خواب میں شیطان آ رہا ہے، اور شیطان آنے کے بعد ان کو ڈرا رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے تاکہ میں ان کو کافر بنا دوں۔ وہ اپنے قرآن و حدیث کی دلیلوں سے اس سے لڑ رہے ہیں۔ آخر میں شیطان نے کہا کہ تیرا عالم ہونا تجھے آج بچا لے گیا۔ تو انہوں نے فوراً سمجھ میں آ گیا، اللہ نے ادراک دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے عالم ہونے نے مجھے ہدایت نہیں دی، بلکہ میں اللہ کے فضل سے تیرے اس دھوکے سے بچاؤ۔ اگر اللہ بچانے پر نہ آتا میں کتنا ہی بڑا عالم ہوتا، بچ نہیں سکتا تھا۔ شیطان سے بڑا عالم کون ہوگا؟ میرے دوستو، بزرگوں، آج اس زمانے کی نفس کو پہچانو، ایمان کو طاقتور بناؤ، اس ایمان کو پاورفل بناؤ، اور زمانے کی گردش کو سمجھو۔ اس دنیا کی زندگی میں
ان دھوکے کی چیزوں سے اپنی زندگی کو بچاؤ. جب تم اپنی زندگی کو بچاؤ گے تو یاد رکھو تم آنے والے فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہو، ورنہ آنے والے فتنے یاد رکھو اس بھیانک شکل کو لے کر آ رہے ہیں جہاں پر جا کر ہم بچ نہیں سکتے ہیں. آج آپ حالات دیکھیے، ظلم کرنے والا ظالم ظلم کرتا ہے اور لاچار اور بے بس انسان جم نہیں پاتا، ڈٹ نہیں پاتا. لیکن اس زمانے میں ایمان کتنا طاقتور تھا کہ اللہ نے صحابہ کے سامنے وہ حالت پیش کیے. اس زمانے میں لوگ تانے دیتے تھے کہ اگر تمہارا خدا اتنا سچا ہے تو بلال تپتی ہوئی ریت پر کیوں تڑپ رہا ہے؟ اگر تمہارا خدا اتنا سچا ہے تو بتلاؤ، اگر تمہارا نبی سچا ہے تو وہ ابو بکر کو مار سے روک کیوں نہیں سکا؟ لیکن آج سمجھ میں آتا ہے اور امت کے علماء نے سمجھا کر رکھ دیا کہ اللہ نے اس وقت نبی کے صحابہ پر سختیوں کا مقابلہ کر کے نبی کے سائے میں رکھا. کیوں؟ تاکہ قیامت تک لوگ دیکھ لیں کہ دیکھو ایمان کی وجہ سے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا سکتا ہے، ایمان کی وجہ سے تڑپتے ہوئے جسم پر سل کا پتھر رکھا جا سکتا ہے، ایمان کی وجہ سے تڑپتے ہوئے جسم کو لہو لہان کیا جا سکتا ہے، ایمان کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے ابو بکر کی طرح تمہیں مار مار کر بے ہوش کیا جا سکتا ہے، ایمان کی وجہ سے شہادت کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے عمر کی طرح تمہیں مار مار کر لہو لہان کیا جا سکتا ہے، ایمان کی وجہ سے تمہارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، ایمان کی وجہ سے تمہارے 70 جانبازوں کو احد کے پہاڑوں پر خاک و خون میں لطپت کیا جا سکتا ہے. یاد رکھو ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کا نام ہی ایمان ہے، ان پر جمنے کا نام ہی ایمان ہے، ان پر ڈٹنے کا نام ہی ایمان ہے. آج دنیا ایٹم بم کس کے لیے بنا رہی ہے؟ ذرا سوچو تو، ہزاروں ایٹم بم بن گئے. ایٹم بم انسان کے لیے بنا رہا ہے، انسان میزائل انسان کے لیے بنا رہا ہے. افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے جانور ان انسانوں سے زیادہ خوش قسمت ہیں جو انسان اس ایٹم بم کے موت کے لقمے میں آئیں گے. وہ جانور بہتر ہیں، ان کی رکشا کی جاتی ہے، ان پر کھربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، ان کے آنسوؤں کو پوچھا جاتا ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے. لیکن انسان کو سفید کپڑے اور جبے کے درمیان میں رہنے والے انسانوں کو ان کے جسموں کے پرخچے اڑانے کے لیے میزائل بنائے جا رہے ہیں. کہنا یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کے لیے ہے، لیکن دشمن نہیں. ذرا اندر گھس کر دیکھو، انسان کا دشمن ہو رہا ہے اور اس کے لیے ہر وہ پیترا اختیار کر رہا ہے جس پیترے کے ذریعے سے اس کے جسموں کے پرخچے اڑیں گے. لیکن جب انسان ان دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے، طاقتور بن جاتا ہے، پاورفل بن جاتا ہے، ایمان پر جم جاتا ہے، استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے، تو یاد رکھو اللہ اس کو وہاں سے انرجی اور طاقت فراہم کرتا ہے من حیث لا یحتسب، جہاں اس نے وہم و گمان بھی نہیں کیا. کس نے سمجھا تھا کہ دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہوگا جہاں کے رہنے والے لوگ سوکھی روٹی کھائیں؟ دنیا کا ایک ملک ایسا بھی ہوگا جس ملک کے نوجوان بھی
کہ چند دانے اقوام متحدہ سے اور سلامتی کونسل سے آئیں گے فیصلوں کے بعد، اور ان پر ان کی زندگی گزرے گی۔ دنیا کو کیا پتا تھا کہ چادروں میں ملبوس عورتیں ایک ملک میں ہوں گی جن کے پاس کارخانے نہیں ہوں گے، دکانیں نہیں ہوں گی، مکان چھپر کے ہوں گے، مٹی کے ہوں گے، پہاڑ کے ہوں گے، پتھر کے ہوں گے، لیکن وہ دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں سے پنجہ آزمائی کریں گے۔ ان کے جسموں کے پرخچے اڑ جائیں گے، ان کے حافظوں کے ایسے اسٹیج کو میزائل سے ختم کر دیا جائے گا۔ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن، ان کے جسموں کے لوتھڑے بکھر جائیں گے، ان کی نسلوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں، کون سا ہتھیار دنیا کا ایسا ہے ایٹم بم کے علاوہ جو ان کے سروں پر آزمایا نہیں جائے گا؟ لیکن انہوں نے ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما اور نبی کے دامن کے آغوش میں رہ کر نبی کے ولولے کو زندہ رکھا۔ اللہ نے ان کو ان دونوں فرعونوں کے اوپر غالب کر دیا۔ یہ زندہ مثال ہے۔